اہل سنن کے ہیں، اہل سنن کے ہیں وہ پیر کامل صدر الفاضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے، اتنا رحیم و کریم ہے کہ جو اس کے فرما بردار بندے ہیں ان کو تو رزق دیتا ہی ہے، لیکن جو نافرمان ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہمیشہ اس کی نافرمانیوں میں وقت گزار دیتے ہیں، ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمام جنات کو اور انسانوں کو ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج اگر کسی مومن مسلمان سے کہہ دیا جائے کہ بھئی نماز پڑھ لو، تو جو دنیاوی کاروبار میں مشغول اور منہمک رہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو دوستو، ایک چیز ہے، مثال کے طور پر ہم نے 2 کمرے بنائے، ایک میں رہتے ہیں ایک میں نہیں رہتے، تو جس میں نہیں رہتے وہ تو بیکار ہی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ تو وہ کرائے پہ ہم نے دے رکھا ہے، بس بنایا اور بنانے کے بعد وہ مقفل پڑا ہے، اس میں تالے لگے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد اس کو کوئی کھولتا بھی نہیں، تو وہ بیکار ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان عبادت نہ کرے تو بس اس ویران گھر کی طرح ہے جس ویران گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ تو دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس راہ پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کتنی محبت کرتا ہے؟ ایک واقعے کی صورت میں آپ اندازہ لگا لیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں خود میں ایک دریا کے کنارے پر تھا، ایک دریا کے کنارے پر تھا، اور اس دریا کے کنارے پر میں کچھ دیر کھڑا رہا۔ کھڑا رہنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اس دریا کے کنارے پر ایک بچھو تھا، اور جب بچھو میں دیکھتا رہا، اچانک اس دریا میں سے ایک مینڈک پال پر آئی۔ جب مینڈک پال پر آئی تو وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر سوار ہو گیا، یعنی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کچھ دیر کھڑا رہا، میں نے سوچا کہ آخر یہ مینڈک اور بچھو کرتے کیا ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہ مینڈک دوسری پال پر پہنچی۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ مینڈک اور بچھو دونوں اس پال پر جب پہنچ گئے تو مینڈک کے اوپر جو بچھو سوار تھا وہ اسی کی پیٹھ پر رہا، اور وہ بچھو اور مینڈک ایک درخت کے قریب جا پہنچے۔ جب میں نے اس درخت کے قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں پر لیٹا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہے، اور اس کی چھاتی پر ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہے، قریب ہے کہ وہ سانپ اس کو کاٹ لے، لیکن اچانک وہ بچھو جو مینڈک کے اوپر سوار تھا وہ اس کی پیٹھ سے اترا، اور اترنے کے بعد اس بچھو نے اس سانپ کو مار دیا، وہ سانپ مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری اپنے خیال میں کہنے لگے کہ شاید میں نے سمجھا
کہ یہ بڑا متقی شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا وفادار بندہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس بندے کی ایک موذی جانور سے موذی جانور کو مروا کر اس بندے کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو وہ شخص جب بیدار ہوا تو حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شرابی تھا۔ حضرت ذوالنون مصری نے پورا واقعہ اس کو بتایا کہ تیرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو وہ گھبرا کر اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا کہ تو اتنا برا شخص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کس طریقے سے حفاظت کر رہا ہے، کس طریقے سے حفاظت فرما رہا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری بارگاہ عالیہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، پروردگار تو اپنے اس بندے کی کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ تو غیبی آواز آئی، اے میرے ذوالنون، اگر ہم اس بندے کی حفاظت نہ کریں تو ہمارے علاوہ ہے ہی کون جو اس بندے کی حفاظت کرے؟ اگرچہ بندہ میرا ہے لیکن گندا ہے، بندہ تو میرا ہے، اگر ہم ہی اس کی حفاظت نہ کریں تو ہمارے علاوہ ہے ہی کون جو اس کی حفاظت نہ کرے۔ دوستو دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے گناہگار بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم بس سو گئے تو ہم پہ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی؟ دوستو تمہاری حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ اگر تمہارے گھر کا کوئی چوکیدار ہو، کوئی نوکر ہو، چاکر ہو، تو وہ سو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی خیال اس کو نہیں رہتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندے پر، ہر وقت اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تمہارا نوکر چاکر تو سو جاتا ہے لیکن رب کے جو فرشتے ہیں ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ کتنا رحیم ہے، اس کے باوجود بھی ہم رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ دوستو آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا سچا بندہ بن کر اور اس کا وفادار بن کر زندگی گزارنا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دوستو، کسی کی بھی زندگی بدلنے کے لیے کسی کے جملوں کا سننا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ میری باتوں پر عمل کریں تو یقیناً ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ساتھیو، چند روزہ زندگی ہے، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے۔ ان قل مالی فلا خلا یصاحبنی او زاد مالی فکل الناس خلا۔ یہ مطلب پرست دنیا ہے، جب مال جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے بس سب اس کا ہو جاتا ہے، جیسے ہی مال ختم ہو گیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ دوستو کبھی اس سے بھی دل لگاؤ جو کبھی دلوں کو نہیں توڑتا۔ ہمارا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے رب سے محبت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اس کے لیے قربت کے لیے قربانی کریں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب کے لیے قربانی کریں۔ امید ہے آپ حضرات اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔